نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العظیم الکریم ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ مل گیا تم کو مقام ایسا جس کی کوئی بھی مثل نہیں، مل گیا تم کو مقام ایسا جس کی کوئی بھی مثل نہیں۔ یقیناً انبیاء کے بعد جو ہے مرتبہ صدیق اکبر کا، یقیناً انبیاء کے بعد جو ہے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آج کا موضوع ہے صدیق اکبر نائب سرور عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، جو ان کا بڑا ہی مشہور واقعہ صاحب غار اور یار غار دونوں کا غار ثور کا واقعہ ہے۔ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، تاریکی رات تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، صاحب غار بھی اور یار غار بھی دونوں غار کے اندر موجود تھے۔ مصطفیٰ کریم پر نیند طاری ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کی گود میں اپنا سر رکھتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم پر نیند طاری ہوتی ہے، صدیق اکبر کو ایک بل نظر آتا ہے کہ جہاں سے سانپ کا نکلنا ثابت ہو، صدیق اکبر اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں، کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کی گود میں مصطفیٰ کریم کا سر ہے، مصطفیٰ کریم سو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم پر نیند طاری ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، سانپ صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈس لیتا ہے۔ ابھی صدیق اکبر کو پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر سانپ نے جیسی کاٹا، صدیق اکبر پر زہر پھیلنے لگ جاتا ہے، تکلیف کی شدت بڑھنے لگتی ہے، تکلیف بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر پر پتہ چل جاتا ہے صدیق اکبر کو کہ سانپ نے کاٹا ہے۔ صدیق اکبر پر بہت زیادہ درد طاری ہو جاتا ہے، صدیق اکبر رونے لگتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک قطرہ نکل کر مصطفیٰ کریم کے سوڑے مکھڑے پر پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں صدیق بتا کیا ہوا؟ صدیق اکبر پر ایک ہی کلمہ تھا، اتنی درد کی شدت تھی مگر پھر بھی کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اتنی درد کی شدت ہے مگر پھر بھی ایک ہی کلمہ زبان پر ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سرکار پوچھتے ہیں صدیق بتا کیا ہوا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم اپنا لعاب نکالتے ہیں، اس لعاب کو نکالتے ہیں کہ اس لعاب کو اگر خالی کنویں میں ڈالیں تو کنواں ابل پڑے۔ اس ہاتھ پر نکالتے ہیں مصطفیٰ کریم کہ جس ہاتھ کے اندر وہ انگلیاں بھی موجود ہیں کہ جب صحابہ کے پاس پانی ختم ہو جائے تو ہزاروں چشمے جاری ہو جائیں۔ اس ہاتھ پر نکالتے ہیں کہ جس ہاتھ کے اندر وہ انگلی بھی موجود ہے کہ جس سے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ انگلی بھی موجود ہے کہ جس سے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اس لعاب کو نکالتے ہیں مصطفیٰ کہ جب جنگ کے اندر صحابی کا بازو کٹ جائے تو اس بازو پر لگائیں تو بازو جڑ جاتا ہے۔ صدیق اکبر کی زہریلی جگہ پہ مصطفیٰ لگاتے ہیں۔ راویوں نے کتابوں میں لکھا، مصنفوں نے رسائل میں لکھا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب لگتا ایسا ہے کہ کبھی سانپ نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ صدیق اکبر اب لگتا ایسا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اب لگتا ایسا ہے کہ کبھی سانپ نے مجھے کاٹا ہی نہیں تھا۔ ادھر زہریلے سانپ تھے، ادھر کافر و مشرکین آپ کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ کافر و مشرکین ہر چپا گھوم لیتے ہیں، ہر مقام چھان لیتے ہیں، مگر صاحب غار اور یار غار ملتے نہیں، یہاں تک کہ غار ثور کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آ کر جب کھڑے ہو جاتے ہیں، صدیق اکبر پیچھے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں باہر کھڑے ہیں۔ صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں، پریشانی طاری ہو جاتی ہے، صدیق اکبر گھبرا جاتے ہیں بالکل۔ صدیق اکبر نے جیسی ان کو دیکھا پریشان ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم نے جیسی ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی، صدیق اکبر کا غم ختم ہو گیا۔ ارے جبھی تو شاعر نے کہا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم پا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر کی طرف مصطفیٰ کریم نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا، صدیق اکبر کا غم ختم ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ کریم نے پوچھا سہمی سی آواز میں، ارے بتا صدیق کیا ہوا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ باہر کھڑے ہیں، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔
دیں, کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں. صدیق اکبر کو مصطفیٰ کریم کے لب ہلتے ہیں, پھول جھڑتے ہیں. مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کو فرماتے ہیں, مصطفیٰ کریم نے فرمایا, ارے صدیق تو کیوں ڈرتا ہے, تیرا رب تیرے ساتھ ہے. صدیق تو کیوں ڈرتا ہے, تیرا رب تیرے ساتھ ہے. صدیق اکبر کا غم ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم نے اپنی نگاہ عنایت ڈالی تھی, صدیق اکبر پر نگاہ عنایت ڈالی تھی. صدیق اکبر کا غم ختم ہو جاتا ہے. مگر پھر مصطفیٰ کریم ایک اور ارشاد فرماتے ہیں. مصطفیٰ کریم صدیق اکبر کو فرماتے ہیں, صدیق بتا تیرا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا خود خدا ہو. اب ان دو سے متعلق کون ہے؟ پتا چلا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور صدیق تیرے اپن دونوں کے متعلق تیرا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا خود خدا ہو. اب پتا چلا کہ صدیق اکبر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ خود پاؤں پہ ڈسوا لیتے ہیں, کہیں محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دے. صدیق اکبر وہ ہیں جو یار غار بھی, یار مزار بھی, اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے, مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنے میں بھی سب سے پہلے یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں, مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے بھی صدیق اکبر ہیں. ارے صدیق اکبر کو وہ ہیں کہ جن کو رب قرآن میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کر پکارے. سب سے بڑا تاج جو سر پر سجا وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا, اگر میرے بعد پوری کائنات میں افضل دیکھو تو وہ صدیق کو دیکھو. صدیق اکبر کا اتنا بڑا مقام ہے. ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز مکان میں بیٹھی تھی, بیچ میں پردہ معلق تھا, باہر سرکار بیٹھے تھے, سرکار کے صحابہ بیٹھے تھے. اتنے میں صدیق اکبر کے قدم میرے گھر کو لگتے ہیں. عائشہ فرماتی ہیں پہلے ہی اتنی بڑی ہستی میرے گھر میں موجود تھی, سرکار کا پورا جسم, میرے جسم اقدس, پورا جسم اقدس میرے گھر سے منسلک تھا, مگر صدیق اکبر پہلے ہی اتنی رحمت نازل ہو رہی تھی. اب صدیق کے قدم لگتے ہیں, صدیق اکبر کے جتنے قدم لگتے ہیں ویسے ہی رحمت بڑھ جاتی ہے, رحمت کا نزول بڑھ جاتا ہے. پھر سرکار اب جیسے صدیق داخل ہوں اور سرکار صدیق کے بارے میں کچھ نہ فرمائے, کچھ ارشاد نہ فرمائے, ایسا ہو نہیں سکتا. صدیق اکبر جیسی داخل ہوتے ہیں, مصطفیٰ کے لب ہلتے ہیں. وہی مصطفیٰ کہ جن کو رب قرآن میں کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہی مصطفیٰ کہ جن کو رب قرآن میں کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, وہی مصطفیٰ جن کو رب اپنا دیدار کرائے, وہی مصطفیٰ جن کو رب معراج کرائے, وہی مصطفیٰ جو خالی کنویں میں اپنا لعاب ڈالیں تو کنواں ابل پڑے. ابھی تو لعاب کی بات ہو رہی ہے, خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. عائشہ فرماتی ہیں جیسے صدیق کے قدم میرے گھر کو لگتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں ارے صدیق جس کو عتیقم من النار کا دیکھنا اچھا ہو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے. جیسے مصطفیٰ نے فرمایا عتیقم من النار, اس کا معنی ہے اگر کسی کو جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ صدیق کو دیکھ لے. اتنا بڑا مقام صدیق نے پایا. پتا چلا اتنا بڑا مقام صدیق کا ہے تو خود مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جبھی شاعر کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. وما علینا الا البلاغ المبین.